امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا سائنسدان تھے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ہے کہ زمین ساکن ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات جو شاید یا تو سائنس کے دل دادا ہیں یا انہیں ویسے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے کچھ اناد ہے، کچھ چڑ ہے کہ وہاں سے جو بات آئے گی اس کا مذاق اڑایا جائے گا، مضحکہ خیزی کی جائے گی۔ بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزشتہ اور موجودہ صدی کے اس عظیم محقق کا نام ہے کہ ابھی تک ان کی تحقیقات تک اکثریت کی رسائی ہی نہ ہو سکی یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کی گئی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 1000 کے قریب کتابیں لکھیں، اور یہ کتابیں علوم قدیمہ اور جدیدہ میں، اور ان علوم کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف علم حدیث میں 240 کتابیں لکھیں، اور علم فقہ کے اندر 90 سے زیادہ، اور سائنسی علوم میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 100 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ تصور جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعراء آفاق کتاب کے اندر دیا کہ زمین ساکن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے 1338 سن ہجری میں تحریر فرمائی، اور اس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اس میں ایک مقدمہ، 4 فصلوں اور ایک خاتمے پر اس کتاب کا پورا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فہرست کو بیان کیا ہے۔ آپ نے زمین کے ساکن ہونے پر 105 دلیلیں قائم کی۔ خود فرماتے ہیں کہ پہلی فصل میں میں نے نافریت پر بحث کی، اور اس سے ابطال حرکت زمین پر 12 دلیلیں۔ دوسری فصل کے اندر آپ نے جاذبیت پر کلام کیا، اور اس سے بطلان حرکت زمین پر 50 دلیلیں دیں، اور تیسری فصل میں آپ نے حرکت زمین کے ابطال پر 43 دلیلیں اپنی اس کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ 105 دلیلیں محض کلپ ریکارڈ کروانے یا مجموع کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے یہ کہہ کر بات ٹال دینا کہ امام محمد رضا ایک مولوی ہے، مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ سائنس کو ہاتھ ڈالے۔ تو ایسے مسلمانوں سے 10 بستہ گزارش ہے کہ سائنس غیر مسلموں کی ایجاد کردہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ شاید آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ضد کرتے ہوئے اسلاف کو بھول گئے کہ ہمارے اکابر نے جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزر چکے ہیں انہی کی تحقیقات ہیں جن سے آج تک سائنسدان استفادہ کر رہے ہیں اور فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم جدیدہ میں کتنی مہارت رکھتے تھے، ایک مثال آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا۔ تیمم، پانی نہ ہو تو تیمم سے پاکی حاصل کی جائے گی۔ تیمم کس چیز سے ہوگا؟ جس جنس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے جتنے فقہا گزرے انہوں نے زمین سے تعلق رکھنے والی جنس کی اقسام کی تعداد 84 تک بیان کی ہے، اور یہ ہزاروں علماء کی صدیوں کی تحقیقات ہیں۔ 84 اقسام جن کا تعلق جن سے زمین کے ساتھ ہے۔ اب دور آیا امام محمد رضا کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں بعض لوگ بلکہ بعض یار لوگ صرف مولوی کہہ کے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو اس کا تعلق علم الاحجار کے ساتھ ہے۔ آپ نے وہ تعداد جو سالہ سال صدیوں سے فقہا نے 84 تک بیان کی تھی، آپ نے اس میں 107 اقسام کا اضافہ کیا۔ اور یہی نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسری چیز کہ جن چیزوں سے تیمم ناجائز ہے، جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، فقہائے امت رحمہم اللہ علیہم نے اپنی تحقیقات سے ان کی تعداد 58 بیان کی، 58۔ اور جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کے میدان میں اترے
تو آپ نے اس میں 72 قسموں کا اضافہ بیان کیا۔ اور جی ہاں، یہ بات میں خواب کی دنیا میں نہیں کر رہا، اور یہ بات میں کوئی محض یاران طریقت کو لبھانے کے لیے نہیں کہ ان کو کوئی افسانہ گھڑ کے سنا رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس کو پڑھیے، فتاوی رضویہ شریف جو جدید ایڈیشن ہے، جس کی کل 30 جلدیں ہیں اور فہرست کے سمیت 33 جلدیں ہیں، اس کی تیسری جلد میں اس کتاب کا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے رکھا المطر السعید علی نبت جنس السعید۔ اس کا مطالعہ کیجئے۔ احباب سے یہی گزارش ہے، اعلیٰ حضرت سے ضد میں بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم امام احمد رضا کو نبی و رسول نہیں مانتے، ہاں وہ رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور ان کو تو خود حضور کے غلام ہونے پر ناز تھا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر بات کریں گے۔